لے کر بولتا ہوں، انہوں نے اتر پردیش میں کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا کہ جی ہم نے فلاں کو ووٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو آزاد کیا، ہمارے حق میں لڑائی لڑی، انہوں نے 3 طلاق کے اوپر بین لگایا، ہم کو آزادی دی، ہم کو فریڈم دیا، انہوں نے ہمارے اوپر جو بندش تھی اس بندش کو ختم کیا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دیا۔ اب بتائیے وہ بچی کتنی جاہل، وہ کلمہ پڑھنے والی، یعنی 3 طلاق ان کے اوپر بندش لگ رہی کہ 3 طلاق ہمارے اوپر بوجھ اور بندش تھی۔ 3 طلاق کی جو مروجہ جو صورت ہے، مسلک احناف میں ایک مجلس میں کوئی 3 طلاق دے اپنی بیوی کو، تو جو طریقہ آج کے زمانے میں ہے کہ 1 2 3 دے ڈالتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، غلط۔ لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی واقع ہو جاتی، نہیں دینا چاہیے۔ طلاق کا جو صحیح صورت ہے جس میں عورت کو آپشن ملتا ہے، سدھرنے کا ٹائم ملتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے کبھی اگر ضرورت پڑے تو، ورنہ خواہ طلاق کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس بچی نے کیا کہا کہ طلاق سے ہم کو جس پارٹی نے آزاد کیا، ہم اس پارٹی کو ووٹ ہم نے کیا۔ کیا قرآن کا آرڈر تم کو بوجھ لگتا ہے؟ کیا قرآن کا فرمان تم کو بوجھ لگتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا آپ جیسے مولانا کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر زبردستی کوئی مسائل تھوپتے ہیں لوگوں کے اوپر، سماج کی بیٹیوں پر۔ دنیا والے سنو، عبداللہ سالم کی یہ طاقت نہیں ہے، مولانا اکرم کی یا مولانا مفتی جنید کی یہ طاقت نہیں ہے، کسی بھی عالم دین کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے کوئی بھی مسئلہ کسی انسان کے اوپر تھوپ دے۔ جب نبی کو اجازت نہیں تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو کسی بھی عالم دین کو ایک زبر پڑھانے کی پرمیشن نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ تم مسئلے کی بات کرتے ہو، یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اٹھاؤ 1450 سال پہلے کی تاریخ، قرآن اللہ کا، اللہ کی طرف سے یہ قرآن زمین پر اتارا گیا، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا۔ یہ کسی انسان کا قرآن نہیں۔ جس انسان نے انسان کو بنایا ہے منی کے ناپاک قطرے سے، وہ رب جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر سماج کی بیٹی کے اوپر اگر قرآن پردے کا آرڈر کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ بیٹی کے لیے کیا بہتر ہوگا، بیٹی کے بال کب کھلنے چاہیے، بیٹی کو کب کریم لگانا چاہیے، بیٹی کو کب پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، یہ عبداللہ سالم کی طرف سے آرڈر نہیں ہے کہ سماج کی بیٹی کو کہو کہ تم پردے میں رہو۔ ہم پر کیوں سوال کرتے ہو کہ مولانا آپ لوگوں نے تو عورتوں کو، مسلم عورتوں کو ایک دم جکڑ کر رکھا ہوا ہے، جب چاہے تو یہ مسئلہ تھوپ دیتے ہو، جب چاہے تو یہ مسئلہ تھوپ دیتے ہو۔ تو یہ بات، یہ بھوسا اپنے دماغ سے نکال لو دنیا والوں۔ کوئی بھی شریعت کا فرمان، کوئی بھی شریعت کا حکم کسی بھی عالم دین کے طرف سے یا کسی بھی مفتیان کرام کے طرف سے، حافظ قاری قرآن کے طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وہ احکامات اور وہ فضائل اور وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ نے 1450 سال پہلے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ اس بیٹی نے یہ سوچا کہ ہمارے علماء کرام نے زبردستی ہم کو یہ پردے کا آرڈر ہم پر نازل کیا۔ بڑا افسوس ہوا یہ چیز سن کر کہ کل ایک ڈیسیزن آیا کرناٹکا ہائی کورٹ سے۔ کیا ڈیسیزن؟ یہ ڈیسیزن آیا کہ پردہ اسلام کا، یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ یہی ڈیسیزن ہے کرناٹکا ہائی کورٹ۔ کرناٹکا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہماری شریعت اور قرآن کی اپوزٹ میں ہے، خلاف میں ہے۔ اب رہی بات ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد میں سپریم کورٹ ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ قرآن کریم پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، ان کا یہ ڈیسیزن۔ سن 2016 میں کیرلا ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیزن کہ پردہ اسلام کا پارٹ ہے، ضروری حصہ ہے۔ کس کو صحیح مانا ہے؟ آپ کو مانا ہے کہ کیرلا ہائی کورٹ کو مانا ہے؟ کیرلا ہائی کورٹ نے لکھا
الفاظ کیا میں وہ بتاتا ہوں. In 2016 in Fatima Bashir versus CBSE board dress code fixed to sit in the exam میں بیٹھنے کے لیے, امتحان میں بیٹھنے کے لیے ڈریس کوڈ فکس کیا کہ یہ ڈریس پہننا پڑے گا. فاطمہ بشیر ایک لڑکی, اس نے پیٹیشن دائر کیا کیرلا ہائی کورٹ میں کہ سر I not agree, میں ایگری نہیں ہوں, میں متفق نہیں ہوں. I want to appear, I want to participate in the exam, ایگزام میں شریک ہونا چاہتے ہوں, ہمیں حق ملنا چاہیے ہمارے اپنے مشرہ لباس کے ساتھ. کیوں؟ It is our duty. Allah created me to follow and to command and to complete and to worship to God. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. اگر مجھے شریعت پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوگی تو میں اس ایگزام میں نہیں بیٹھوں گی, میں اس قانون کو نہیں مانوں گی. ہمیں پرمیشن, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اس بیٹی نے یہ پیٹیشن داخل کی. تو پتہ ہے کیرلا ہائی کورٹ کا ججمنٹ کیا ہے؟ دا کیرلا ہائی کورٹ considered, یہ لفظ ہے, the Kerala High Court considered about wearing hijab, and انہوں نے یہ کہا کہ wearing hijab to participate with the hijab. If anyone کوئی بھی want to appear in the exam with hijab, پردے کے ساتھ اگر کوئی ایگزام میں جانا چاہتی, کسی کالج میں جانا چاہتی ہے, if anyone want to appear in the exam, he should be allowed, اس کو پرمیشن ملنا چاہیے. Why? کیوں؟ حجاب it is a, یہ ورڈ بتانا چاہتا ہوں, حجاب it is an essential religious practice, the integral part of Islam. یہ اسلام کا ایک جزء لا ینفک ہے عورت کے تعلق سے کہ پردہ ضروری ہے. کیرلا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اور آج کے کرناٹکا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ پردہ اسلام میں ضروری اور جائز ضروری نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں. میں کہوں گا ہم کرناٹکا ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کو, اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. Right now I'm not agree, we are not agree, the Muslim all not agree with this statement. آپ کے statement سے ہم متفق نہیں ہے. اور پھر کیرلا ہائی کورٹ سے پوچھو کہ بھئی آپ نے کیوں کہا کہ wearing hijab it is an essential part of Islam, اسلام کا یہ ضروری حصہ ہے. کیونکہ کیرلا ہائی کورٹ کے جج میں جسٹس جانتے تھے کہ یہ جو پردہ ہے, یہ جو احکامات ہیں, یہ جو برقع ہے, لباس ہے, یہ مسلمانوں کے علماء کی طرف سے نہیں تھوپا گیا ہے. وہ جانتے تھے اس بات کو. کیرلا کرناٹکا ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب, kindly I request you, please read and study our Quran and our hadith. ہمارے قرآن کو پڑھیے, ہمارے حدیث کو پڑھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے تو قرآن کریم میں 7 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر پردے کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا. اور کم سے کم احادیث کی کتابیں چھانیں گے تو 70 کے 70 احادیث ایسی ہیں جو پردے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے, پردے کے واجب اور ضروری ہونے پر دلالت کرتی. اور اگر آپ کو سینٹینس تو پتا ہوگا, آپ کو تو معلوم ہوگا کہ سینٹینس گرامر, عربک کے اندر گرامر, یا ایھا النبی قل کہو, آرڈر دو, قل لازواجک, اپنے ازواجک اپنی بیویوں سے, وبناتک اپنی ڈاٹر سے, اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین تمام کے تمام مسلم عورتوں سے کہو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے چہرے کو ڈھانک لے. بتاؤ کرناٹکا کے جسٹس صاحب, قل کا کیا مطلب؟ دس از این آرڈر. اور قرآن کریم کا ایک ان کا تھیوری ہے اور ان کا ایک گرامر ہے کہ جب وجوب ہوتا ہے تو وجوب امر جو ہوتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے. جیسے آرڈر اللہ کا آتوا الزکاۃ ہے کہ زکات ادا کرو, صاحب نصاب ہونے پر فرض ہو جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو نماز ادا کرنا فرض اور ضروری ہے. جب قرآن کریم میں کہتا ہے اتموا الصیام, روزے پورا کرو, تو نماز
روزے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جسٹ لائک دیٹ سیم اسی طریقے پر پردہ آرڈر ہے اللہ کا اور یہ فرض اور وجوب کے اوپر دلالت کرتا. ایک نہیں 7 قرآن کریم کی آیت ہے جس میں پردے کو ضروری قرار دیا گیا. آپ نے کس آدھار پر یہ ججمنٹ دیا؟ کس آدھار پر؟ میں کہوں گا کہ آپ پڑھیے، ریویو کیجئے، دوبارہ نہیں 3 مرتبہ پڑھیے اور اسلام کے تھنکر کو، اسلام کے پروفیسر کو، اسلام کے مفکر مدبرین کو سامنے لا کر پوچھئے، معلوم کیجئے کہ اسلام and wearing hijab and to cover up the face, is it an essential part of Islam? کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے پوچھئے. میں ان مقررہ کو بھی کہوں گا جنہوں نے پیسے لے کر ہمارے کیس کو کمزور کیا. آپ اگر میرے پاس کوئی